مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کتنے مکانات موجود ہیں؟ پہلے تو ہمیں مدینہ منورہ کا جو رہائشی نظام ہے جی اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں جی تو یہاں مختلف دیہات آباد تھے، صحیح، اور مختلف قبائل کی اپنی اپنی بستیاں آباد تھیں۔ بالکل صحیح، یہ سارے کا سارا ایک ملا ہوا شہر نہیں تھا۔ صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، جی مسجد قباء قیام فرمایا، جی تو یہاں بنو عمرو بن عوف کی بستی تھی، بالکل ٹھیک ان ہے، کا قبیلہ آباد تھا۔ ٹھیک ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کچھ دن قیام کے بعد روانہ ہوئے ہیں، جی تو تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ جی بنو سالم کا قبیلہ آباد تھا، ٹھیک ہے، جہاں آج مسجد جمعہ ہے۔ صحیح، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے جی تو دائیں بائیں مختلف قبائل کی بستیاں تھیں۔ ٹھیک، اسی طرح مدینہ منورہ کی مشہور بستیوں میں بنو سلمہ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں آج مسجد قبلتین ہے، صحیح، مسجد اجابہ یہاں بنو معاویہ ہے، صحیح، بنو ساعدہ جہاں ثقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف بستیاں تھیں جو اپنی اپنی جگہ پہلے سے آباد تھیں۔ صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضرات مہاجرین کی آمد بھی ہوئی، ٹھیک ہے، تو دو طرح کا نظام ہوا۔ جی کچھ مہاجرین وہ تھے جن کی پہلے سے شناسائی تھی مدینہ منورہ کے آباد کاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوستی تھی، رشتہ داری تھی، تو وہ ان کے ہاں قیام فرما ہوئے۔ صحیح، کچھ حضرات ایسے تھے کہ جن کا ان سے کوئی زیادہ قریبی تعلق نہیں تھا۔ صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی جی تو اس کے ساتھ ہی ایک شخصیت تھی سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مسجد کے ارد گرد بہت ساری جگہ جو ہے جی وہ ان کی ملکیت تھی۔ صحیح، تو سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دی۔ مسجد کے لیے وقف کر دی؟ نہیں، آپ کے لیے ہدیہ کر دی، جیسے چاہیں آپ اس میں تصرف فرمائیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین میں وہ جگہ تقسیم کر دی صحیح، جن کے پاس ابھی تک مدینہ منورہ میں رہائش کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دو طرح کی آبادی ہو گئی، صحیح، ایک وہ قبائل کی بستیاں جی اور ایک وہ گھر جو مسجد نبوی شریف کے ارد گرد سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جگہ پہ آباد ہوئے۔ صحیح، یہ ایک چین تھی جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آگے جی شروع ہو کر مسجد نبوی شریف کے ارد گرد چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں تقریباً 55 کے قریب وہ مقامات ہیں یا وہ مکانات ہیں جو صحابہ اکرام مہاجرین رضی اللہ عنہم کے لیے تھے، صحیح، اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ آباد تھے۔ ٹھیک ہے، تو یوں دو طرح کی آبادی تھی، جو انصار تھے وہ بستیوں میں آباد تھے، اور جو مہاجرین تھے یا ان کے ہاں قیام فرما تھے یا پھر مسجد نبوی شریف کے ارد گرد والی جگہ پہ ان کے مکانات تھے، اور ان کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور ابھی تک کتنے آثار موجود ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، چاہے وہ انصار ہیں یا مہاجرین ہیں، گھروں کے آثار موجود ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کے علاقے میں وہ مکانات تھے جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جی وہ تو مسجد نبوی شریف کے ایکسٹینشن میں آ گئے، ٹھیک ہے، توسیع وہ میں، تقریباً سارے کے سارے مسجد شریف میں شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ارد گرد کی جو بستیاں تھیں، جی ان بستیوں میں کہیں کہیں کچھ ایسے آثار یا نشان موجود ہیں جی جو قلعوں کی شکل میں ہیں، یا بعض گھروں کے وہ باقیات ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں بنیادیں کہہ لیں، بنیادی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ ہاں، البتہ ایک گھر ایسا ہے جی کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے جی سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا گھر ہے، رحمہ اللہ اور وہ بیسیکلی ایک قلعے کی شکل میں تھا۔ صحیح، جب ہم مکہ مکرمہ سے میقات کے رستے سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہوں، جی یا مدینہ منورہ کی طرف سے ہم پرانے رستے سے میقات کی طرف جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو رستے میں وہ جگہ آتی ہے جو وادی عقیق کے کنارے پر ہے۔ ٹھیک، یہ قصر عروہ بن زبیر کے نام سے آج بھی مشہور ہے، اچھا، صحیح، اور
اس کا جو مرکزی ایریا تھا وہ آج بھی اپنی بنیادوں کے ساتھ اور اس چھت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اچھا، ماضی قریب میں حکومت سعودیہ نے اسے نئے سرے سے تیار کیا ہے، صحیح، اور انہی بنیادوں پہ بلکہ انہی دیواروں کو انہوں نے مرمت کیا ہے، صحیح، تو آج وہ بڑی اچھی شکل میں موجود ہے۔ ٹھیک۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آج بھی اپنی پرانی دیواروں کے ساتھ، پرانی کسی حد تک چھت کے ساتھ وہ محفوظ ہے۔ صحیح۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں سے کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جو اتنی بنیادوں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ اور چھتوں کے ساتھ آج بھی محفوظ ہو۔ ٹھیک ہے، بس یہ ایک چیز ہے، بس آثار ملتے ہیں ہمیں، آثار، بنیادیں، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ الله ترتاح القلوب وتنزاح